الرحمن الرحیم۔ مقصد کو حاصل کرنا نہایت ہی آسان، صرف ان 6 اصولوں پر عمل کر لو۔ یہ اصول بار بار کے تجربے سے کارگر ثابت ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان پر عمل درآمد کیا، ترقی کر کے کامیاب ہوئے اور خوشحال انسان بنے۔ نمبر 1، آپ کو جو کام دیا جائے اس کے بارے میں جملہ معلومات حاصل کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے سلسلے میں کوئی ایسی بات آپ کے علم میں آنے سے نہ رہ جائے جو آپ کو جاننی چاہیے مگر آپ نہ جانتے ہوں۔ اس اصول کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ اس ادارے کی بڑی مشین کا ایک پرزہ ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ جب انہیں حرکت دی جائے تو حرکت میں آ جائیں ورنہ ساکت رہیں۔ چنانچہ وہ مشین کی مجموعی حرکت سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اس کام کی اہمیت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں جو انہیں سونپا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ انہیں روزانہ جو کچھ کرنے کا حکم دیا جائے اسے انجام دے کر اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کر دیں۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ امریکہ میں یہ واقعہ بہت عرصے سے مشہور چلا آ رہا ہے کہ 2 مزدور کسی عمارت کی تعمیر میں ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک مزدور نے جواب دیا، میں اینٹیں لگا رہا ہوں، مگر دوسرا بولا، میں عمارت بنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جوابات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے کام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے سے اس کام کو انجام دینے کا شوق بڑھتا ہے۔ مشہور صحافی H.G. ویلز نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک ایسے مضمون کے لیے جو صرف 500 الفاظ کا ہونا چاہیے تھا، میں نے برسوں تک مواد جمع کیا۔ یہ سارا مواد اس ایک مضمون کے کام نہیں آیا مگر میرے ذخیرہ معلومات میں بڑا زبردست اضافہ ہوا جو آگے چل کر مفید ثابت ہوا۔ امریکہ کے ایک سابق صدر بنجمن فرینکلن کو بچپن میں صابن سازی کے ایک کارخانے میں لگایا گیا۔ جو کام ملا وہ بہت گندا اور میلا تھا اور جس کوٹھڑی میں وہ کام کرنا پڑتا تھا اس میں بدبو بلکہ تعفن بھی تھا، مگر فرینکلن نے ان باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور وہاں رہ کر صابن سازی کے سارے گر معلوم کر لیے۔ انہیں یہ تسلی تھی کہ ماحول تکلیف دہ اور ناخوشگوار ہے تو ہوا کرے، مجھے یہاں صابن سازی کے طریقے تو معلوم ہو رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے کارخانوں میں یہ دستور ہے کہ کارخانے دار سیلز مینوں کو اپنی مصنوعات کی تیاری کے بارے میں پوست کندہ حالات بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بہت تھوڑے حالات ایسے ہوتے ہیں جن کی فروخت اشیاء کے سلسلے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیلزمینوں کو اپنی مصنوعات کے بارے میں پوری اور مکمل واقفیت حاصل ہو جانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاہکوں سے زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، چنانچہ مصنوعات زیادہ مقدار میں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اعتماد اور گرمجوشی سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اگر آپ کو اپنے کام سے لگاؤ نہیں ہے تو اس عدم دلچسپی کی وجہ تلاش کیجیے۔ ہو سکتا ہے وہ وجہ یہی ہو کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہ ہو۔ نمبر 2، اپنا ایک مقصد یا مدعا مقرر کرنے کے بعد اس پر قائم رہیے۔ کوئی شخص جس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہو اس کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہو جائے تو اس کے حصول کے لیے حالات پر شکرے کی طرح جھپٹنا چاہیے۔ ایسا شخص ناکامیوں اور رکاوٹوں سے بددل نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ ہر حال میں بلند رہتا ہے۔ ایک عظیم کامیاب شخصیت لائیڈ جارج نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے، پھر اس کو انجام دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ انگریزی زبان کے مشہور شاعر کولرج کا یہ حال تھا کہ وہ کوئی کام پورا ہی نہ کرتا تھا، اس کی بیشتر نظمیں ادھوری ہیں، وہ اپنی قابلیتوں کو منتشر کر دیتا تھا، وہ بے تعبیر خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا۔ ہر موقع پر یہی ہوتا تھا کہ کوئی شاہکار بڑے جوش اور ولولے سے شروع کیا مگر آگے چل کر اسے ناکام چھوڑ کر
कोई और काम शुरू कर दिया। इसकी मौत के बाद चार्ल्स लैम्प ने अपने एक दोस्त के नाम में ख़त लिखा। कोलरिज का इंतकाल हो गया और सुना गया है कि इसने 40,000 मकाले छोड़े हैं, मगर इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं है। आप अपने जहन में अपने मकासद और इरादों की वजाहत कीजिए और नामुमकिन कामयाबियों के ख्वाब देखने के बजाय मुअय्यन और वाज़ेह मकसद के उसूल के लिए भरपूर जद्दोजहद कीजिए। असूल नंबर 3 है, अपने हालात के बारे में रोज़ाना खुद से बातें किया कीजिए। शायद ये असूल आपको तफलाना मालूम हो, मगर दुनिया के बास कामयाब तरीन अफराद इसी पर अमल पैरा रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक इस तरह जोश और वलवले में इजाफा होता है। फ्रांस में एक नामी गिरामी आदमी कैलन बोरन गुजरा है, वो कि किसी ज़माने में घर घर फिर कर मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त किया करता था। उसने एक जगह लिखा है, मैं रोज़ाना गश्त पर निकलने से पहले खुद से बातें किया करता था। उस खुद कलामी से कई मसाइल बआसानी हल हो जाते थे। हम में से बेशतर अफराद इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो गफलत की नींद सोए रहते हैं। इस ख्वाब गफलत से छुटकारा पाने का तरीका यह है कि हर रोज़ खुद से बातें करके एहसास फ़र्ज़ को बेदार किया जाए। नंबर 4 है, खुद को इस तरह सोचने का आदी बनाया जाए कि मुझे दूसरों की खिदमत करनी है। अरस्तू ने एक जगह लिखा है, मैं हर इंसान के लिए रोशन ख्याल खुदगर्जी लाजमी समझता हूँ। इस किस्म की खुदगर्जी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ वही लोग काम करने से उकताते हैं जो रोशन ख्याल खुद गर्ज नहीं होते, बल्कि महज खुद गर्ज होते हैं। उन्हें ये फ़िक्र रहती है कि जो काम उनके हाथ में है उसे जल्द से जल्द लपेट कर घर की जानिब भाग खड़े हों। ऐसे अफराद की एक काम आँख पर होती है और दूसरे घंटे के ऊपर। ये बड़ी गलत जहनियत है। कारकुनों को रोशन ख्याल खुदगर्ज होना चाहिए, यानी उन्हें अपने मुफाद के साथ साथ मालकान के मुफाद का भी ख्याल रखना चाहिए। ये जज्बा खिदमत है, इससे काम अच्छा और ज़्यादा करने की लगन बढ़ती है। कारकुनों को तो रोशन ख्याल खुदगर्जी के बावजूद मुआवजा मिलता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुआशरे की बिला मुआवजा खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए हैं। उन्हें माली फ़ायदे की बिल्कुल परवाह नहीं है। हालांकि वो खुदगर्जी से काम लें तो इस खिदमत के मुआवजे में काफ़ी रकम कमा सकते हैं। खुदगर्जी हैवानों का शिवा है। ये जंगलीपन है। जंगलीपन के तौर तरीके एक महदूद अरसे तक ही कामयाब होते हैं, उससे आगे नुकसानदेह साबित होने लगते हैं। क्या ये सूरत हाल के लोग हमारी तरफ इमदाद तलब हाथ बढ़ाएं? उससे बेहतर नहीं कि वो हमसे नाराज़ या बरहम होकर हमें अड़ंगे मार मार कर गिराने की कोशिश करें। नंबर 5 असूल है, शौक़ और वलवला रखने वाले इंसानों से मिलना जुलना चाहिए और उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। उनका कुछ ना कुछ असर आप पर भी ज़रूर पड़ेगा। एमरसन ने एक जगह लिखा है, मैं ऐसे इंसान तलाश करता रहता हूँ जो मुझे मुतासिर करके मुझसे वो काम अंजाम दिलवाएं जिनकी तकमील का मैं अहल हूँ। दूसरे अल्फाज में हर इंसान को एक सही किस्म की तहरीक दरकार होती है और शौक़ और वलवले वाले इंसान दूसरों को ये तहरीक फराहम करते हैं। इस किस्म के लोगों को ढूंढ कर उनके साथ मेल जोल कायम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में वलवलों के चिराग रोशन हो जाएं, तो इस पर ऐसे लोगों के असरात पड़ने दीजिए जो बेदार मगज़ हों और ज़िंदगी के मुमकिनात से फ़ायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हों। ऐसे ज़िंदा अफराद हर मुल्क, हर कौम और हर तबके में मौजूद होते हैं। आप इनका खोज निकालिए, उनसे रस्म व राह बढ़ाइए और उनके असरात कबूल कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में ख्वाहिश तरक्की बिजली की तरह कूदना शुरू कर देगी। अंग्रेज़ी ज़बान की एक किताब 5 ग्रेट रूल्स ऑफ बिजनेस, तिजारत के 5 अजीम उसूल में किताब के मुसन्निफ मिस्टर पर्सी एच वाइनिंग ने यह नसीहत की है, इन इंसानों से दूर भागिए जो हर वक्त मुंह फुलाए रहते हों, दुनिया से बेजार हों, ज़िंदगी से मायूस हों और चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते रहते हों। इन लोगों के सीने अमल की गर्मी से खाली होते हैं। ये लोग रोज़मर्रा के अहम और ज़रूरी काम भी वबाल समझकर ही अंजाम देते हैं। खुद को शौक़ पैदा करने और वलवले वाले इंसानों से काम करने पर मजबूर कीजिए। आप में ये औसाफ पैदा हो जाएंगे। ये कौल एक फ़लसफ़ी का जो मेरे पैदा होने से पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इसका नाम विलियम जेम्स है और वो फ़लसफ़े का मुस्लिम उस्ताद है। वो कहता है, अगर आप चाहते हो कि आप में कोई ख़ास जज्बा पैदा हो तो इस तरह की हरकतें शुरू कर दीजिए जैसे ये जज्बा आपके दिलो दिमाग में पहले से ही मौजूद हो। इस तरह आप पर वो जज्बा लाजमी तौर पर तारी हो जाएगा।
ایک کامیاب تاجر نے بھی اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کہا، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو مسرت کا جذبہ اپنے اوپر طاری کر لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ میں شوق اور ولولہ پیدا ہو تو صاحب شوق اور ولولہ والے انگیز انسانوں جیسی حرکتیں شروع کر دیجئے۔ آخر میں گفتگو کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد معین کیجئے۔ جب مقصد معین کر لیں تو اس کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کیجئے۔ جب ایک مقصد حاصل ہو جائے تو کوئی اور مقصد سامنے رکھ لیجئے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دیجئے۔ خود کو شوق اور ولولے کی اہمیت سمجھائیے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جو شوق اور ولولہ رکھتے ہوں۔ اپنے کام کے بارے میں پوری معلومات حاصل کیجیے، جو مقصد سامنے رکھ لیا ہو اس پر قائم رہیے، خود سے روزانہ باتیں کیا کیجیے، خدمت کا جذبہ بیدار کیجیے، خود غرضی سے کام نہ لیجیے۔ آپ اس کے بعد یہ سوال کریں گے کہ زندگی کا کوئی مقصد معین کرنے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی بات چراغوں پر، مگر یہ بھی تو بتائیے کہ یہ مقصد کس طرح معین کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے بھی کوئی خاص سائنسی طریقے یا قاعدے یا اصول وغیرہ ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو یا پھر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہو تو کم سے کم ایک لائک تو ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بذریعہ ای میل آپ کو موصول ہو سکے۔ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے یا فیس نہیں لگتی، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ سبسکرائب کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن بنا ہوگا، اس آئیکن کو ایک بار کلک کر دیں۔ اور اگر آپ کے دوست احباب جن کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے یا ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخری میں میرا ایک ناقص مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ علم سیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور جس سے بھی علم سیکھو اس کی قدر کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی استاد کو آپ اہمیت دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا اور آپ کو اچھے سے سکھائے گا۔ اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو ضرور آپ مجھے یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو ضرور آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا، یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو دل کھول کر مشورہ دیں۔ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم نافع سیکھیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہو۔ انشاءاللہ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہم سب مسلمانوں کا، آمین۔